حضور نے فرمایا کہ ان السیف محاون للذنوب، حضور نے فرمایا کہ یہ جو تلوار ہے نا، تلوار جب مومن لڑتا ہے جنگ میں، حضور نے فرمایا یہ بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی، لیکن حضور نے فرمایا ان السیف لا یمحو النفاق، حضور نے فرمایا جڑی منافقت ہے نا، یہ تلوار بھی انہوں نہیں مٹا سکتی، یعنی تلوار سارے گناہ مٹا دیں دی، لیکن منافقت جڑی یہ تلوار بھی نہیں مٹا دی۔ حضور کی ظاہری حیات میں جو منافق موجود سن، انہوں دی تعداد کتنی سی؟ حضور 1000 بندہ لے کے آ رہے سن میدان احد دی طرف، 300 منافق علیحدہ ہو گئے اس ٹائم جب رسول اللہ دے 70 واری تلوار نال ہمراہ ہو رہے سی میدان احد وچ، منافق مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھ رہے تھے۔ منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، میں ہمیشہ یہ گل یاد رکھنا، حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، منافق مسجد بنا رہے تھے۔ یاد رکھنا جب تم سمجھو نا کہ حضور کی عزت آبرو ختم نبوت تو ہٹ کے کوئی بندہ کام کر رہا ہے، پھر سمجھ لینا وہ نسل آج بھی جاری ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں کیا کام ہے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو سکا؟ ہمیں بھی وہ بتاؤ کہ ناموس رسالت سے ہٹ کر کون سا اسلام ہے، وہ ہمیں بھی بتاؤ۔ حضور کے بارے کہنا میں حاضر ہوں، یہ سیاست ہے، میرے بچے بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں، یہ سیاست ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، یہ کوئی سیاست ہے، میری عزت بھی حاضر ہے آپ کے لیے، کوئی سیاست ہے؟ جب تک بندہ یہ باتیں کرتا ہے، حضرت حسان جب تک حضور کی نعت پڑھتے تھے نا ممبر پر، حضور خود ممبر بچھاتے تھے، فرمایا حسان اور میرے دشمنوں نے جواب دے، تو میرے آقا و مولا فرمانے سے ان اللہ یؤید حسانہ بروح القدس ما ینافق او یفاخر عن رسول اللہ، فرمایا جب تک حسان ممبر پر کھڑے ہو کر میرے دشمنوں کا منہ توڑتا رہتا ہے اور میری تعریف بیان کرتا رہتا ہے، اس کی پشت پر جبریل کھڑے رہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، روزہ رکھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، حج کرتے ہوئے جبریل پشت پر کھڑے نہیں ہوتے، لیکن رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے جب بندہ کوئی بات کرتا ہے، حضور کے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں۔